قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. الحمدللہ ہماری یہ علمی اور تربیتی نشست اپنی پابندی سے چل رہی ہے، اور آج ایک بڑا اہم بیان ہے جس کا تعلق مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے، لیکن چونکہ یہ خواتین کی نشست ہے اس لیے خواتین ہی کے حوالے سے ہماری گفتگو اس میں ہوتی ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ناپاک کیسے ہوتا ہے، پھر اس کو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیا مسائل ہیں، غسل کی کون کون سی قسمیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو پاکی اور ناپاکی کا تصور ہے یہ صرف ہمارے مذہب اسلام میں ہے، باقی کسی مذہب کے اندر پاکی ناپاکی کا کوئی تصور نہیں۔ مطلب جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب لوگ صاف رہنے کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن پاک رہنے کا اہتمام صرف اسلام ہی سکھاتا ہے، باقی مذاہب میں پاک رہنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گی کہ انگلش کی ڈکشنری ہو یا کسی اور بھی زبان کی، اس کے اندر صاف کا معنی تو لکھا ہوگا کہ صفائی کسے کہتے ہیں، لیکن پاکیزگی کا معنی ان کی ڈکشنریوں میں نہیں ہوتا، طہارت کا لفظ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ ان کے استعمال میں ہی نہیں، تو پھر وہ اس کا کریں گے کیا؟ لیکن الحمدللہ ہمارا اسلام ایسا ہے کہ ہمارا تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پیدا ہوتے ہی پہلے بچے کو بھی غسل دیتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں جسمانی طور پر، پھر اس کے کان میں اذان کہہ کر اس کو روحانی طور پر بھی پاک کر دیتے ہیں، اور یہی پاکی ہمارے اسلام کا جو ہے وہ پہچان بھی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ غسل جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیں۔ بعض غسل ایسے ہیں جو سنت ہیں۔ سنت کا مطلب یہ کہ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غسلوں کو خود بھی کیا ہے اور اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو نہیں کرتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ملتا، لیکن کرنے پر ثواب ضرور ہوگا، اس لیے ایسے غسلوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان میں نیکی کی حرص اللہ نے رکھی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ اب سنت غسل کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف مواقع کے احکامات دیے، اور ان میں یہ بھی بتایا کہ کن کن موقعوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ مثلا جمعہ کا دن، یہ جو جمعہ والے دن ہم غسل کرتے ہیں یہ سنت ہے۔ خواتین اگرچہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گی اور گھر ہی میں اپنی ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر جمعہ والے دن وہ بھی غسل کریں سنت سمجھ کر تو ان کو اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اسی طرح عید چھوٹی ہو یا بڑی، دونوں عیدوں پر غسل کرنا یہ سنت ہے، بھلے آپ خواتین عید کی نماز پڑھنے جائیں یا نہ جائیں، لیکن عید والے دن سنت سمجھ کر اگر آپ غسل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی اللہ توفیق دے آپ حج کے لیے جائیں گی، عمرے کے لیے جائیں گی تو احرام باندھیں گی، تو احرام سے پہلے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اگر اس طرح کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چند غسل ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو کر لینے چاہیے، اور یہ سنت ہے، اس پر انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح بعض غسل ایسے ہیں جو سنت نہیں ہیں، مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے کی ترغیب تو ہمارے نبی نے ہمیں نہیں دی، لیکن اگر انسان اس کو کر لے ایسے موقعوں پر تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ مثلا کوئی خاتون فوت ہو گئیں، آپ نے اس کو غسل دیا، نہلایا، تو اب جو غسل دینے والی عورت ہے وہ بھی اگر بعد میں خود غسل کر لے تو یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی ضروری بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے، مدینہ منورہ جب ہم جائیں
تو مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے کے لیے جائیں گی تو مستحب یہ ہے کہ اس سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد روضہ رسول پر سلام پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے جائیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح آپ نے نیا سوٹ خریدا ہے، اس کو سلوا کر آج پہننا ہے، تو بھلے دن کوئی بھی ہو تو نیا سوٹ پہننے سے پہلے غسل کرنا، اس کے بعد نیا سوٹ پہننا، یہ بھی مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ کریں گی تو آپ کو اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا کام انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ اسی طرح کسی مجلس میں شرکت کے لیے جانا، شادی ہے وہاں پر آپ گئیں یا کسی اور موقع پر آپ کو جانا پڑا، تو ایسے مواقع پر اگر آپ شرکت کے لیے تشریف لے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے جائیں، اس لیے کہ وہاں پر غسل کر کے جانا، ایک تو اس لیے کہ دوسروں کو ہمارے جسم سے آنے والی بدبو سے تکلیف نہ ہو، دوسرا ویسے بھی انسان کی نظافت کے لیے اچھا ہے کہ جب مجمع میں جائیں تو غسل کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح سفر سے آپ واپس آئی ہیں تو اس موقع پر بھی غسل کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ ایک تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے، دوسرا یہ کہ انسان کے لیے یہ غسل اس کی باقی زندگی جو اب گھر میں گزرے گی اس کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ تو یہ وہ غسل ہے جو مستحب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خیر رکھی ہے اور مسلمان کو ان تمام غسلوں کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح کچھ غسل ایسے ہیں جو فرض ہیں، مطلب یہ کہ اس صورت میں ہر انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے، لیکن پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم پر غسل فرض ہو گیا ہے، حالانکہ ان پر غسل فرض ہوتا نہیں ہے، بس ان کو ایک وہم ہو جاتا ہے اور لا علمی کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید اس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مثلاً بہت سی خواتین کو لیکوریا کی بیماری رہتی ہے، اب جو لیکوریا کے اندر مادہ نکلتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ لیکوریا کے بعد آپ کو غسل کرنا پڑے گا، بس وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے آپ کو وضو لازمی کرنا پڑے گا، باقی غسل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض خواتین کو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں کے علاوہ بعض اوقات کسی زخم یا بیماری کی وجہ سے خون آ رہا ہوتا ہے، تو وہ خون بیماری کا خون ہے، وہ ناپاکی کا خون نہیں ہوتا، اس خون کی وجہ سے بھی عورت پر غسل فرض نہیں ہوتا، بس اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب نماز پڑھیں گی تو وضو کرنا پڑے گا اور کپڑے بھی اس کو دوسرے پہننے چاہیے نماز کے لیے یا اس کو دھو لے، مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض خواتین کو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کو پیشاب کرنے کے بعد کچھ مادہ سا خارج ہوتا ہے لیسدار، اس کو ودی کہتے ہیں شرعی اصطلاح کے اندر، تو وہ ودی ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، باقی وضو ٹوٹ گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح خاوند بیوی آپس میں مشغول ہے تو اس دوران اگر کوئی ایسا مادہ خارج ہو جائے اس کو مزی کہتے ہیں، تو مزی کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ اپنی نماز وغیرہ پڑھیں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو فرض غسل ہے وہ کون سا ہے کہ جس صورت میں عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس کو غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر اس کا مسجد میں داخلہ ممکن ہے، اور نہ ہی اس غسل کے بغیر وہ اللہ کی نگاہ میں پاک سمجھی جائے گی، تو اس غسل کے فرض ہونے کی صرف 4 شکلیں ہیں، تو ان 4 شکلوں میں خواتین پر غسل جو ہے وہ فرض ہو سکتا ہے۔ مثلاً پہلی شکل دخول ہے، وہ کسی خاتون عالمہ سے اس کے مسائل پوچھ لیے جائیں، تو اس صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے،
لیکن اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، بعض خواتین لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتی ہیں، تو بعض اوقات وہ کوئی دوائی وغیرہ رکھنے کے لیے یا چیکنگ کے لیے کچھ یعنی استعمال کرتی ہیں کوئی چیز وغیرہ، تو ایسی صورت میں عورت پر غسل فرض نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنا وضو کر لے، لیکن غسل اس صورت میں عورت پر فرض نہیں ہوگا جب وہ چیک اپ کے لیے جائیں اور کوئی دوائی وغیرہ استعمال کریں لیڈی ڈاکٹر، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن میاں بیوی کے آپس کے معاملے میں دخول سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے مسائل کسی خاتون عالمہ سے تفصیل میں پوچھ لیے جائیں۔ دوسری صورت احتلام کی ہے کہ خواب میں کوئی ایسی صورت محسوس کی، پھر اس کے بعد خروج ہوا منی کا، تو اب عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی عورت خواب میں ایسا کچھ دیکھے جیسا کہ میاں بیوی کے معاملات ہیں اور اس کا مادہ خارج ہو تو کیا اس پر غسل فرض ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی اوا تحتلم المرأة، کہ حضور کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یا آپ نے کیا کہا؟ مطلب ان کو پتہ ہی اس دن چلا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے تو بچہ ماں کی شکل پر چلا جاتا ہے، تو اس لیے اگر یہ صورت کسی کو پیش آ جاتی ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اب آپ کو غسل کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی نماز، قرآن، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تیسری صورت غسل کے فرض ہونے کی وہ ہے ماہواری کا ختم ہونا۔ 3 دن سے کم جو خون ہوتا ہے وہ ماہواری شمار نہیں ہوتا، 3 دن یا اس سے زیادہ کا جو خون ہے وہ ماہواری شمار ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس کے اندر اپنی عادت کے مطابق جب خون رک جائے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلی نماز کا وقت گزرنے سے پہلے آپ کو غسل کر نماز پڑھنی چاہیے۔ مثلا کسی عورت کا خون رک گیا ہے 2 بجے، اب ظاہر ہے یہ ظہر کا وقت ہے، تو اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کو چاہیے وہ غسل کرے اور ظہر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ یہ نماز اب اس پر فرض ہو چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی سستی کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے۔ تو اب یہ جو غسل ماہواری کے بعد کیا جاتا ہے یہ غسل فرض ہے، اس کے بغیر عورت پاک نہیں ہوگی، نہ اس کی نماز، نہ قرآن، کوئی عبادت اللہ کے ہاں اس کی مقبول نہیں ہو سکتی۔ چوتھی شکل وہ ہے نفاس۔ نفاس کیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہے، اس کی کم از کم کوئی مدت شریعت نے مقرر نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ وہ گھنٹے بعد بھی رک سکتا ہے، 2 دن بعد بھی رک سکتا ہے، اور 40 دن تک لگاتار آ بھی سکتا ہے۔ تو عورت کو 40 دن تک انتظار کرنا چاہیے اگر خون نہیں رک رہا۔ دیکھیے یہاں بات بہت توجہ سے سمجھ لیجیے، ہمارے ہاں خواتین کو اس مسئلے میں بہت سستی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ جب بھی بچے کی پیدائش کے بعد خون رک جاتا ہے اسی وقت عورت پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز شروع کر دے، کیونکہ جب خون نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے اب یہ پاک ہو چکی ہے، اب غسل کرے اور نماز شروع کرے۔ عورتوں نے پتہ نہیں کہاں سے وہ چھلے کا ایک لفظ سن لیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک میں نے بستر پر رہنا ہے۔ بعض کام چور عورتیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے اگر اٹھ گئی تو کام کرنا پڑے گا، وہ پڑی رہتی ہیں، اور اسی میں ان کی کئی دن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں کہ کتنی سخت غلطی وہ کر رہی ہیں، اور قیامت میں اس کا کتنا سخت مواخذہ بھی ہوگا۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفاس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ تو 1 گھنٹے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو یہ مسئلہ بھی لکھا کہ اگر کسی عورت کو بچے کی پیدائش کے موقع پر خون آیا ہی نہیں ہے تو بس وہ پاک ہے، اس کو اسی وقت نماز شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ خون آئے گا تو وہ ناپاک ہوگی، اور خون رکے گا تو وہ پاک ہوگی، اس کو تو آیا ہی نہیں۔ اس وجہ سے ایسی صورت میں بھی عورت پر لازم ہو جاتا ہے
کہ وہ فوراً غسل کر کر نماز شروع کر دے۔ یہ جو 40 دن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک انتظار کرے، اگر خون نہیں رک رہا، اور اگر رک گیا ہے تو پھر کوئی 40 دن نہیں ہے، اب تو فٹافٹ اپنا غسل کرے اور نماز کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ اب غسل فرض ہو گیا تو آپ کو غسل کرنا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ کچھ مکروہات ہیں غسل کے، اس میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ دوران غسل ان مکروہات کا ارتکاب ہم سے نہ ہو۔ مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں، وہ دوران غسل ہم سے صادر نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ایک تو یہ کہ قبلہ رخ ہو کر نہیں نہانا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ قبلہ رخ ہو کے نہانا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اپنے رخ کو تبدیل کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد غسل جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ایسی جگہ غسل نہیں کرنا چاہیے جہاں کسی غیر محرم کی نظر پڑ سکتی ہو۔ ہمارے ہاں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، واش روم ہے، اس کے دروازے ہیں، 4 دیواری ہے۔ یہ صورت عموماً گاؤں میں پیش آتی ہے یا پہاڑی علاقوں میں جہاں انتظام نہیں ہوتا تو خواتین کو باہر جانا پڑتا ہے نہانے کے لیے، تو وہاں پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مناسب جگہ ہو جہاں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ تیسری بات یہ کہ غسل کے دوران کوئی دعا پڑھنا مکروہ ہے، کوئی دعائیں وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض تو ایسی نادان ہوتی ہیں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے کہ جی سنا ہے جب تک کلمہ نہ پڑھے تب تک انسان پاک ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کلمے سے تو آدمی کا دل پاک ہوتا ہے، جو دل کے اندر کفر اور شرک کی گندگیاں ہیں۔ آپ نے تو اپنا جسم پاک کرنا ہے، جسم نے پانی سے پاک ہونا ہے، کلمے سے نہیں۔ اور برہنہ ہونے کی حالت میں تو ویسے بھی ادب کے خلاف ہے کلمہ پڑھنا یا اللہ کا نام بیت الخلاء میں لینا، یہ کتنی سخت غلطی ہے۔ اس لیے نہ تو کوئی کلمہ پڑھنا ہے، نہ درود پڑھنا ہے، نہ کچھ اور، خاموشی کے ساتھ غسل جو ہے وہ ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ بیت الخلاء میں بغیر ضرورت کے بولنا یہ مکروہ ہے۔ ضرورت ہو تو بات کرنے کی اجازت بھی ہے۔ ضرورت کا مطلب ہے کہ آپ کو کپڑے چاہیے، صابن بھول گئی، یا پانی نہیں آ رہا تو بٹن دبانا ہے موٹر کے لیے، تو کسی کو کہہ دیا کہ بٹن دبا دو وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہے ضرورت کی باتیں، اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن بلا ضرورت گفتگو جو ہے اس حالت میں یہ مکروہ ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو دوران غسل خاموشی ہو، نہ بلا ضرورت بات ہو، نہ کوئی ذکر کیا جائے، نہ کوئی دعا پڑھی جائے، اور پردے میں ہو، اور قبلہ رخ ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اب آپ نے غسل کرنا ہے تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ اگر ان 3 میں سے ایک بھی رہ گئی تو یاد رکھیں آپ کا غسل نہیں ہوگا، بھلے آپ ساری دنیا کا پانی بہا لیں، سمندر بھی اپنے اوپر بہا لیں، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں ہیں جو فرض ہیں غسل میں۔ اس میں سب سے پہلی چیز، 1 مرتبہ کم از کم کلی کرنا، اچھی طرح منہ بھر کے۔ دیکھیں غرارہ کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، روزے میں تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، اس سے پانی حلق سے اتر گیا تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو بغیر روزے کے، روزہ نہ بھی ہو تب بھی کلی کرنا جو ہے غرارہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں منہ بھر کے کلی کرنا یہ فرض ہے، تو آپ کلی کریں اچھی طرح، 1 مرتبہ یہ فرض ہے کم از کم۔ دوسرا یہ کہ ناک میں پانی ڈال کر اس کو تھوڑا اونچا انگلی کے ساتھ پوری ناک کے اندر پانی کو پہنچا دیں، یہ فرض ہے۔ بعض اوقات نزلے کی وجہ سے کوئی ناک میں اگر ایسا ریشہ وغیرہ ہے اس کو نکالیں، پھر اس کے بعد پانی ڈالیں، تاکہ پانی جسم کی اندر جو کھال ہے ناک کی اس کو پانی لگے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے اچھی طرح ناک میں پانی نہیں ڈالا تو یاد رکھیں آپ پورا سمندر بھی بہا لیں اپنے اوپر تو آپ پاک نہیں ہوگی، نہ آپ کی نماز ہوگی، نہ آپ کا قرآن کی تلاوت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہوگی جس میں نور باقی رہ جائے گا۔ اس لیے اس کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ تو 1 دفعہ کم از کم کلی کرنا، 1 دفعہ کم از کم ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، اور تیسرا یہ کہ پورے بدن کو 1 دفعہ کم از کم اتنا پانی بہانا
کہ کوئی جگہ بال کے برابر خشک نہ رہے، مطلب مکمل غسل آپ کا اب ہوگا جب آپ کا پورا جسم گیلا ہو جائے گا، پانی اس سے بہہ جائے گا۔ اب ان تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی رہ گئی تو آپ پاک نہیں ہوئی۔ مثلا آپ نے کلی نہیں کی، باقی سب کچھ کر لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ ناک میں پانی نہیں ڈالا، باقی سب کچھ کر لیا، آپ کا غسل نہیں ہوا۔ آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن کہیں ایسا حصہ خشک رہ گیا جہاں پانی پہنچا ہی نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب غسل کے لیے جانے لگے تو پہلے تسلی کر لیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر پانی نہ پہنچے۔ نیل پالش لگی ہے تو ریموور سے اس کو اتاریں۔ جسم پر کہیں کوئی ایلفی وغیرہ کوئی آٹا لگا ہوا ہے تو اس کو پہلے اچھی طرح کھرچیں، ناخن وغیرہ سے انگلیوں سے اتاریں، کیونکہ اگر یہ لگا رہا اور پانی آپ نے بہا بھی لیا تو پانی تو جسم پر پہنچے گا ہی نہیں، پھر آپ کا غسل کیسے ہوگا، آپ پاک کیسے ہوگی؟ اس لیے ان تمام چیزوں کا اچھی طرح اہتمام جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اب غسل کا طریقہ سمجھیں کہ آپ نے غسل کرنا کیسے ہے۔ جو مسنون طریقہ غسل کا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ غسل میں بیٹھ کر نہانا یہ سنت ہے۔ جب انسان نہاتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نہانا چاہیے، یہ زیادہ حیا کے بھی قریب ہے اور شریعت کے بھی قریب یہی ہے کہ بیٹھ کر نہائے۔ وہ الگ بات ہے کھڑے ہو کر نہانا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان حیا کے تقاضوں کو پورا کرے اور بیٹھ کر نہانا چاہیے۔ اب جب غسل کے لیے جائیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو استنجا کرنا چاہیے۔ چھوٹا استنجا کرنا چاہیے اچھی طرح، بھلے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، پانی بہائیں اچھی طرح۔ پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے جسم پر کہیں کوئی نجاست تو نہیں لگی۔ اگر جسم پر کہیں کوئی نجاست لگی ہے تو اس نجاست کو پہلے دھوئیں اور جسم کو اس نجاست سے صاف کریں۔ جب وہ نجاست دور ہو گئی تو اب یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کے کپڑوں پر تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی۔ اگر کپڑوں پر نجاست لگی ہے تو اس کپڑے سے نجاست کو اچھی طرح دھو دیں۔ ٹھیک ہے آپ نے وہ کپڑے نہیں پہننے اور اس میں نماز نہیں پڑھنی، پھر بھی اس کپڑے سے نجاست کو آپ کو دھو دینا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے، بالفرض اگر آپ نے وہ نجاست نہیں دھوئی اور ایسے ہی اپنے کپڑے رکھ دیے، اس کے بعد جب آپ دھوئیں گی کپڑے تو مشین میں ان کپڑوں کو ڈالیں گی تو اس نجاست کی وجہ سے ساری مشین کا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور جتنے کپڑے اس میں دھلیں گے وہ سب کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کپڑوں کو آپ نے 3 مرتبہ صاف پانی سے نکال دیا پھر تو وہ پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے وہ صاف پانی سے 3 مرتبہ نہیں نکالا تو وہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک رہیں گے۔ اب اس میں مردوں کے کپڑے بھی ہیں، خواتین کے بھی ہیں، وہ نماز پڑھیں گی ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، اور یہ سارے کا سارا گناہ اس کے سر جائے گا جس نے ان ناپاک کپڑوں کو پاک نہیں کیا۔ اس لیے اپنے گھر میں اس بات کی ترغیب چلائیں، اپنے مردوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھائیں اور خواتین اپنی بیٹیوں بچیوں کو بھی سمجھائیں کہ اگر کہیں کپڑے پر نجاست ہے تو اس کو دھو کر پھر رکھنا چاہیے، تاکہ جب وہ مشین میں دھلنے کے لیے ڈالیں تو وہ پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ اس کے بعد اب آپ نے غسل شروع کرنا ہے تو قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، بلکہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جائیں اور شمالاً جنوباً جس طرح بھی آپ کی ترتیب بنے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب وضو کرنا ہے نماز والا وضو جیسے ہم کرتے ہیں، اس میں اگر مسواک میسر ہو تو مسواک بھی کریں۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے ہاتھ دھوئیں گی، اس کے بعد 3 دفعہ کلی کریں گی، اس میں غسل کا ایک فرض بھی ادا ہو گیا۔ پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گی، غسل کا دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ پھر اپنا چہرہ دھوئیں، اپنا دایاں بازو دھوئیں، بایاں بازو دھوئیں، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنے پاؤں دھوئیں، دایاں پھر بایاں۔ یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ تو جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو غسل سے پہلے کر لینا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور خواتین کے لیے بھی یہی طریقہ مسنون ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔
اب پانی ڈالنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو ہمارے نبی سے ثابت ہے وہ یہ کہ پہلے اپنے سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر ڈالیں، اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈال لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں پر، اس کے بعد سر پر ڈالیں اور پھر پورے جسم پر ڈال لیں۔ تو جو طریقہ آسان لگے اسی کے مطابق عمل کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اب آپ نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈالنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو پانی کے لیے رکاوٹ بنے۔ مثلاً آپ نے ناک میں کوکا پہنا ہوا ہے اور ظاہر ہے اس میں بھی سوراخ ہے، پانی وہاں جانا چاہیے۔ کوکے کو ہلائیں پانی ڈالتے ہوئے۔ آپ کے کانوں میں بالیاں ہیں تو بالی کا بھی سوراخ ہے کان میں، تو وہاں بھی پانی پہنچنا فرض ہے، تو آپ بالی کو بھی ہلائیں تاکہ پانی وہاں چلا جائے۔ اسی طرح آپ نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو انگوٹھیوں کے نیچے کی جو جگہ ہے وہاں پانی پہنچنا فرض ہے، تو آپ اپنی انگوٹھیوں کو بھی ہلا کر پانی اچھی طرح بہائیں۔ تو مطلب جو بھی ایسی چیز پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے، آپ نے چوڑیاں ٹائٹ پہنی ہوئی ہیں تو ان کو بھی اچھی طرح ہلائیں تاکہ پانی ان کے درمیان کی جو حصہ ہے بازو کا وہاں پر اچھی طرح پانی پہنچ سکے۔ تو یوں آپ نے پورے جسم پر پانی پہنچانا ہے اور جسم کو مل مل کر غسل کرنا ہے۔ اپنی ناف کے اندر انگلی پھیریں، کیونکہ بعض اوقات ناف میں پانی جاتا ہی نہیں ہے، جلدی جلدی غسل کیا اور نکل آئی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے سردیوں میں پانی اگر گرم نہ ہو تو انسان بہت عجلت میں کام کرتا ہے، جلدی غسل کیا اور بھاگ آئے۔ اب دیکھیں بعض عورتوں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں سوراخ ہے، ہاتھ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں کہیں خلا بچ جاتا ہے، اور اگر وہاں پانی نہیں گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت تسلی کے ساتھ پاؤں کے نیچے جو تلوا ہے اس پر بھی ہاتھ پھیریں۔ بعض اوقات وہاں پانی جاتا ہی نہیں ہے اور خواتین سمجھتی ہیں بس پانی بہہ گیا میں پاک ہو گئی، نہیں، پاؤں کے نیچے کے تلوے کو بھی اچھی طرح رگڑیں، اوپر والے حصے کو بھی اچھی طرح رگڑیں۔ اسی طرح آپ یہ تسلی کر لیں کہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک پانی چلا گیا ہے، کیونکہ زیادہ پرابلم یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں میں پانی جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اگر آپ کے بال گیلے ہو گئے سارے لیکن جڑوں تک پانی نہیں پہنچا تو یاد رکھیں آپ پاک نہیں ہوئی۔ پاک ہونے کے لیے بالوں کا گیلا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بال کی جڑوں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بال کی جڑوں تک پانی پہنچا دیا، بھلے آپ کے باقی بال خشک بھی رہ جائیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن اگر جڑوں تک پانی نہیں پہنچا، بھلے آپ نے پورے بال اپنے گیلے بھی کر لیے، تو اس سے کوئی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت اچھی طرح اس کا خیال کرنا چاہیے اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ غسل میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب آپ نے غسل جب کر لیا اور یہ سارا طریقہ آپ نے دیکھا، تو غسل کے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو تولیہ استعمال کریں، سردیوں میں ضرورت پڑتی ہے۔ گرمیوں میں طبیعت چاہتی ہے کہ تھوڑا جسم ٹھنڈا رہے، گیلا رہے، تو کوئی بات نہیں، تولیے کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو غسل سے یعنی دوران اپنے جسم کی صفائی وغیرہ کرتی ہیں، تو سمجھ لیجئے اگر تو آپ پر غسل فرض ہے اور آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو اب مستحب یہ ہے کہ پہلے غسل کریں، بعد میں اپنے جسم کے فالتو بالوں کو اتاریں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے اتار دیے تو آپ کے جسم سے وہ بال ناپاکی کی حالت میں جدا ہوں گے، اور یہ بات پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں کہ ناپاکی کی حالت میں نہ تو اپنے ناخن کاٹنے چاہیے اور نہ اپنے بدن کی صفائی بال وغیرہ کی کرنی چاہیے، بلکہ پاک ہونے کے بعد یہ سب کام کریں تاکہ ہمارے جسم کا جو حصہ ہم سے جدا ہو وہ کم از کم پاکی کی حالت میں جدا ہو، ناپاکی کی حالت میں جدا نہ ہو۔ اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے غسل کیا، فارغ ہو گئی، بعد میں خدا نہ خواستہ آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو کلی نہیں کی تھی یا میں نے تو ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، تو اب پریشان نہ ہو، دوبارہ غسل کرنا آپ پر لازم نہیں ہے۔
کلی نہیں کی تو اب دوبارہ کلی کر لیں، بس باقی غسل کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کا غسل ہو گیا۔ ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، دوبارہ ناک میں پانی ڈال لیں، تو اب آپ کا غسل ہو گیا، دوبارہ غسل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ کے جسم پر مثلاً کوئی ٹیپ لگی ہوئی تھی یا کہیں کوئی ایلفی آٹا وغیرہ لگا ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا ہو یہ تو ایسے تھا، اب وہ ٹیپ اتار کر جو حصہ ٹیپ والا تھا یعنی جسم کا بچ گیا، اس پر پانی نہیں لگا تھا، تو اب اس کو گیلا کرنے سے آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے گیلا کرنا، ایک ہے پانی بہانا۔ تو پانی بہانا فرض ہے۔ مثلاً آپ کی ایک انگلی تھی، اس پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، آپ کو بعد میں پتہ چلا، تو اب وہ ٹیپ اتار کر اس انگلی کو ٹوٹی کے نیچے کر دیں، ٹوٹی کو چلا دیں۔ اب جب پانی انگلی سے بہہ جائے گا تو آپ کا غسل ہو گیا، آپ پاک ہو گئی، اور اب آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی تھی، مثلا آپ سمجھی میں پاک ہو گئی، حالانکہ آپ نے کلی نہیں کی یا آپ کے جسم پر پانی نہیں لگا، بعد میں آپ کو پتہ چلا، اور اس پتہ چلنے سے پہلے آپ کوئی نماز پڑھ چکی تھی، تو وہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت تو آپ پاک ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب اس نماز کو دوبارہ قضا آپ کو کرنا پڑے گا، اس کا خیال ضرور رکھ لیجئے گا۔ بہرحال یہ دیکھیں شریعت نے کتنی آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی کہ ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ تمہیں دوبارہ پھر غسل کرنا پڑے گا، بلکہ اتنی رخصت دے دی کہ جو فرض غسل کا رہ گیا تھا بس وہی فرض پورا کر لیں جلدی سے، اس کے بعد آپ پاک شمار ہو جائیں گی، اور پھر آپ بالکل اس یعنی کہ عبادات کر سکتی ہیں۔ اچھا، غسل جب ہم نے کر لیا تو اس میں ہمارا وضو بھی ہو گیا، کیونکہ ہم نے وضو کر ہی لیا تھا، اور بالفرض آپ وضو نہ بھی کرتی، صرف غسل کے فرائض پورا کر لیتی، مثلا کلی کر لیتی، ناک میں پانی ڈال کے پورے جسم پر پانی بہا دیتی، تو اس میں بھی وضو کے سارے فرض پورے ہو جاتے ہیں، مسح بھی ہو جاتا ہے ہاتھ پھیرتے پھیرتے، تو بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ تو غسل کے بعد آتے ہی اسی غسل سے آپ نماز ادا کر سکتی ہیں، آپ کو الگ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا یہ اسراف ہے، گناہ ہے، پانی کے ضائع ہونے کا گناہ ملتا ہے، کیونکہ آپ کا وضو تو ہے ہی، اب دوبارہ کس لیے آپ وضو کر رہی ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے، اس وجہ سے آپ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سی خواتین کو یہ وہم رہتا ہے کہ غسل کرتے ہوئے چھینٹیں اڑتی ہیں اور وہ ٹپ وغیرہ میں بالٹی میں گر جاتی ہیں غسل کے دوران، تو اس سے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اب ہم کیا کریں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر تو آپ کو یقین ہے کہ کوئی نجاست اڑ کر گری ہے اس کے اندر، تب تو آپ کا شبہ ٹھیک ہے، پانی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن آپ نے تو پہلے استنجا کیا تھا، اپنے جسم کی ساری نجاست کو صاف کیا تھا، پھر غسل کرنے کے لیے آپ بیٹھی تھی، اب تو کوئی نجاست ایسی بچی نہیں جو پانی کے اندر گرے گی، اب یہ جو چھینٹے آپ کے جسم سے لگ کر زمین پر گریں گے اور زمین سے اڑ کر وہ ٹب کے اندر گریں گے، تو اس سے وہم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور آپ کا غسل اسی طرح ہوگا اور بالکل درست ہوگا، اس میں آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں اتنی سختی نہیں رکھی، بلکہ ہمارے دین میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں جو الحمدللہ ہمارے لیے ہیں۔ آخری درخواست اس میں یہ ہے کہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر او جنب، کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہو یا ایسا انسان مرد ہو یا عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہو اور وہ غسل نہیں کر رہی، تو ایسے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیکھیے جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ناپاک ہوں تو آپ کو جلدی سے جلدی فکر کرنی چاہیے کہ میں غسل کر کر پاک ہو جاؤں تاکہ عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ ناپاکی کی حالت میں بعض صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ایمرجنسی کی ہوتی ہے، مثلا آپ کو سحری بنانی ہے، کوئی بات نہیں، ناپاکی کی حالت میں سحری بنا بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے۔
بچے کو دودھ پلانا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں، لیکن عبادت تو ظاہر ہے پاکی کی حالت میں ہوگی نا۔ اب صبح سے ناپاک پھر رہی ہے اور ظہر کا وقت آ گیا، ابھی تک غسل کر ہی نہیں رہی، اچھا کرتی ہوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، تو ایسا گھر جس میں ایسی سست عورت یا مرد ہو جو غسل کرنے میں اتنی تاخیر کر دے، تو یاد رکھیں ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ رات کے وقت میں اگر ایسی نوعیت ہے تو صبح فجر کی نماز سے پہلے تک اجازت ہے کہ آپ انتظار کریں، تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ رات کے وقت میں ایسے ہی سو گئے استنجا کر کے، اور صبح اٹھ کر آپ نے پھر غسل فرمایا، اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اسی حالت کے اندر ناپاکی میں ہی سحری کی ہے اور اس کے بعد میں غسل کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس لیے اتنا انتظار کی تو گنجائش ہے کہ رات کے آرام کو آپ قربان نہ کریں، لیکن صبح نماز سے پہلے غسل کر کے فارغ ہو کر اپنی نماز ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور دن میں ہے تو پھر تو بہت جلدی کریں کہ تاکہ بلا وجہ اس طرح ناپاکی کی حالت میں رہنے کا گناہ وہ ہمارے سر نہ آئے۔ یہ موٹے کچھ مسائل تھے جو غسل سے متعلقہ تھے، اور اس کی کچھ اقسام بھی عرض کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں میں بھی غسل کے اعتبار سے ان کو ذہن بنائیں کہ ہر جمعے کو سارے بچے، سارے گھر کے افراد غسل کریں۔ سنت ہے اگرچہ ضروری نہیں، لیکن اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈال دی تو ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو بچوں میں اس کا اہتمام رہے گا کہ ہمارے اماں جو تھی وہ ہمیں غسل کرواتی تھی، بڑے اہتمام سے ہمیں اس طرح وہ نہلاتی تھی، جمعے کو بھی عید کو بھی۔ تو یوں آپ بھی اگر اہتمام آج سے کروائیں گی تو انشاءاللہ آنے والے وقت تک ہمارے بچے بھی ان امور پر عمل کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے اگر وہ صحیح دین پر چلیں گے تو اس کا ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے رہیں گے ہماری قبروں کے اندر۔ تو مزید جو مسائل ہوں وہ پھر بعد میں پوچھ لیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔